السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اور وہی کافی ہے اس مجلس میں کچھ کہنے کے لیے. خیرکم، سب سے بہتر، خیرکم من تعلم القرآن. اور اساتذہ زیادہ اچھے ہیں، پہلے زیادہ اچھے ہیں یا یہ آپ کو بتائیے گا بات. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو سکھاتے ہیں. اور یہاں اس کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن دونوں ہی ترتیب سے قطع نظر دونوں ہی الگ اطلاق سب سے بہتر، اور وہی اسی اطلاق سے یہ فساد بھی ختم ہونا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کی محبت میں کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ من تعلم القرآن وعلمہ میں صرف آج تک حافظ بن رہے ہیں، رٹ رہے ہیں. وہ قرآن کا جو حقیقی مقصد ہے اس پر ایمان لے آنا، اسی طریقے سے پڑھنا جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے سورۃ اعراف میں، اور اس پر غور، اس کے معنی مطالب کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا. اور اس عمل کے ساتھ کوئی انسان دنیا میں سب سے بڑی ہدایت کا نظام یہ باللتی ہے، اس کو پہنچانے کا کام. مقاصد جو ہم الجھے ہوئے ہیں اس معنی میں کہ امت نے اس پر غور نہیں کیا، امت نے اس کو کہا نہیں، امت کو صرف طوطے کی طرح پڑھ رہی ہے، نعوذ باللہ. یہ سب الجھنے کی چیز نہیں. بڑے لوگ اس وقت الجھ رہے ہیں. ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے دنیا، اور جس کو آپ طوطا کی طرح پڑھنے کرتے ہیں وہ ہرگز نعوذ باللہ اس کو مت کریں. لیکن جو کہہ رہا ہے اس کے دل کی ترجمانی کو ضرور اس کو محسوس کیجیے کہ اس کو بلا سمجھے، بلا ایمان لائے، بلا پڑھے، بلا انسانیت کے حیات دلوں کے در پر اس کو پہنچائے، بلکہ دلوں کے اندر پہنچائے. کیسے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ ایک مومن صادق سے یہ مطالبہ ہے. اور میرا مشاہدہ راضی صاحب کشاف وہ بھی اسی معنی میں دعا لیتا ہے. ضمیر پر جب تک نہ ہو کتاب اسی طرح پہاڑ دہل گئے، آسمان نے انکار کر دیا، زمین بالکل سوچ کر کے پریشان، اور آپ کو اس کو اٹھایا ہے. تو اس کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تھا. طالبان علوم نبوت اور حاملین قرآن کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھولنا چاہیے عزیزوں. اس میں پڑھے بغیر کہ
میرا سبجیکٹ پڑھ نہیں رہے ہیں اس پر نقد کریں کہ صرف حافظ بننے سے کیا فائدہ ہے، صرف قاری بننے سے کیا فائدہ ہے، یا یہ کہ صرف غور کریں اور قرآن جن بھی مواصفات اور جن ترتیلات اور جن قراءات کے ساتھ نازل ہوا اس کو کچھ نہیں جانتے، پھر قرآن کی ابتدا نہیں جانتے، آپ کیسے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں ایک بات میں کرتا ہوں تو توقع لگائیے کہتا ہوں 40 سال طالب علم بننے کے لیے، پھر اس کے بعد طالب علم بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد، انسانیت کا سب سے کامل انسان بننے کے بعد جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ سب آپ نے اپنی زندگی میں نزول قرآن سے پہلے کر لیا۔ اس کے بعد اس مدرسے کرام آئے تھے، اس کو نہیں بولنا چاہیے، اور اس کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 2 لفظوں میں صاف کر دیا، یہ ذمہ داری میں لے کے آئے جس سے کبھی میں نے آپ جیسا مرد نہیں دیکھا ہے، آپ سے جیسا کبھی انسان نہیں دیکھا ہے، حالات سے نپٹنے والا، یتیمی کی زندگی گزار کر کے اور ہر مرحلے سے گزرنے والا، لیکن کہیں بھی آپ کے اندر میں نے کسی بھی طرح سے حیرانی اور پریشانی نہیں دیکھی۔ لیکن آج جس بوجھ کو لے کر کے آپ آئے ہیں اقرا کا پہلے سبق میں، تو آپ تو وہ سب کچھ کر چکے ہیں اور صادق و امین کا خطاب حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم بڑی بڑی ڈگری لے کر کے شاید ہم اسی قرآن کی موضوع کا بدنامی کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں، تو اس کو کہنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ آپ حقیقت موضوع کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا پڑھنا ضروری ہے، اور بہت اچھی بات ہے، بات ہمارے بزرگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت اور مقام کو نہیں سمجھا، اور وہ کہنا چاہتے تھے پہاڑ آسمان زمین ڈھل گیا تھا، رونے لگے تھے، انکار کر دیا تھا، لیکن جو اس کے ہماری وجہ سے دشمن ہے، ہماری وجہ سے دشمن ہے، وہ قرآن کو دشمن نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنا اخلاق، اپنا کردار حامل قرآن ہو کر کے، خاص ہو کر کے سب سے نچلی پائدان پر جا کر کے ثابت کیا ہے کہ حامل قرآن ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان، لہذا ایسے مسلمان بنو گے اس چیز میں، تو اس چیز کو بھی جو آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو برداشت نہیں ہے کہ یہ قرآن کی قیمت، نہ آپ کو مدرسے برداشت ہے، نہ آپ برداشت ہے، نہ یہ قرآن کوئی حق برداشت ہے، تو ان کو معلوم ہے لیکن ہم کو معلوم ہے۔ جس دن یہ ہم اس میں اندر اتر جائیں گے، ہمارے زمین پر یہ نزول شروع ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں آپ حضرات کو سب کو میں نے روک دیا تقریر کرنے سے، اور بہت سے لوگ ہم سے بہت زیادہ ایک مفند والے، ادھر بہت سے لوگ بیٹھے، باپ بھی چاہے کہ کوئی کرسی خالی ہو تو بنائیں اور بیٹھائیں آپ لوگوں میں سے، اور حاملین قرآن کا تو فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، ہم کیا مخمل نہیں، دنیا کا سب سے اچھا قابل لے کر کے بچھا دیں ترقی سے، تب بھی کچھ نہیں کیا بدوئی سے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ فرشتے پر بچھائے ہوا بھائی، کسی دنیا میں کسی وزیر اعظم کو دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کے لیے وہ نہیں بچھایا گیا جو آپ کے لیے بچھا دیا گیا۔ پھر یہاں فرق نہیں ہے، اسی سب میں پہلے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، نہیں تو حقیقت میں یہاں بیٹھنا سب سے شرف کی بات ہے۔ تو میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتے اصل یہ شکریہ ادا کروں یا آپ کو آپ کی سعادت مندیوں پر بہت زیادہ مبارکباد ہو۔ طلبا ہمارے آئے ہیں، اساتذہ کرام جو مدرسوں سے مختلف جامعات سے آئے ہیں، یا جن جامعات کی یہاں نمائندگی ہے، یا ہماری صوبائی اور دیگر جمعیتوں نے اس کی طرف اہتمام فرمایا ہے، میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مدری جمعیت اہل حدیث لاکھ شکریہ ادا کرے، شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اور ہمارے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بہت مدارس ہیں، مدارس تو 4000 کی فیس ہی میں نے چلا پاکٹ بھاگ میں دیا تھا، 2000 کا نہیں دیا تھا میں نے کہی مدارس درس جربی کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا طرح دیوار درس جربی سکھائی جاتی ہے؟ میں نے خود جس مدرسے میں پڑھا ہے اس میں باؤنڈری نہیں، آج بھی کچھ شیخ محمد علی صاحب بتائیں گے کہ باؤنڈری آج بھی چل رہی ہے، اور کس وقت کو درس جربی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ہے ہی نہیں اکثر مدرسوں کے پاس۔ تو ایک طرف تو آپ کا
وہ وزیر تعلیم کرتا ہے، پاس کرتا ہے کہ مدرسے اس لیے نہیں چل سکتے کہ اس میں فیسلٹی نہیں ہے، بند کمروں میں ہے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہے، اس لیے اس طریقے سے اس کوانٹٹی کے ساتھ ہم اجازت نہیں دے سکتے، کوالٹی چاہیے، ایسی چاہیے ویسی چاہیے۔ تو ایک طرف سے آپ یہ سب لگا رہے ہیں کہ ان کے بعد جگہ ہی نہیں ہے، بند کمروں میں رہتے تھے، اب دوسری طرف یہ سب لگا رہے ہیں کہ وہاں اتنی فیسلٹی ہے کہ وہ ٹرین ہوتے ہیں دہشت گردی کے لیے، آپ بتائیے صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدارس جو ہے یہ ہماری بزرگوں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ مدرسے جو ہیں یہ دین کے قلعے ہیں۔ آئے دن دیکھتا ہوں دلی کے قلعے کو، بالکل آفس کے سامنے ہی ہے دلی کا قلعہ، مرکزی جمہوریت کے آفس کے بالکل سامنے ہے لال قلعہ۔ تو لال قلعہ میں نے دیکھا اس کے ممبروں کو بھاگتے ہوئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، چوہوں کو بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اب نہیں جاتے 20 سال ہو گئے، لیکن نوجوانی میں بڑا عمر کا دیکھے لال قلعہ عظمتوں کا، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ معمولے جب اس کے حقیقی سنتری نہیں ہوتے ہیں تو یہ قلعے کی اونچی اونچی فصیلیں کسی کام نہیں، اس لیے مدارس جو ہمارے ہیں یہ قلعے کے سنتری نہیں، اس کے سپاہ کیے۔ اور آج جو کچھ مدرسوں میں کمزوریاں ہو رہی ہیں، مرکزی جمہوریت نے اہل حدیث کے 18 مدرسوں کو سنیے گا، 18 مدرسوں کا ذکر کیا ہے ایک کتابی شکل میں، بڑی چھوٹے دیکھ کے تعجب ہوتے کہ اس مدرسہ کیسے چلتا، اور وقت کا امام اعظم اس وقت سعودیہ میں آج بھی نام لیں گے تو کہے گا کہ بشیر سلطانی سیاحت الانسان والے، ابھی چند چھوٹے طلبہ آئے تھے یہاں پر 3 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ سیاحت جیسے میں نے کہا کہ فلاں مولانا تمہید کو سمجھ گئے، چھوٹے سے چیز تو قلعے، اور ایسے قلعے تھے کہ ساری دنیا کو فتح کر دیا انہوں نے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اب بڑے بڑے قلعے موجود ہیں اور اس قلعے میں سانپ اور بمبلے، سمجھا کہ نہیں؟ حکومت نہیں سنبھال پا رہی ہے اس کو، اور لوگ کہہ رہے کہ دے دیا کسی کو، کیا ہے؟ تو جب تک یہ ہے تو چاہے وہ سب چھوٹی جھوپڑی میں کیوں نہ ہو، وہ قلعہ اور اس کے سنتری اور اس کے سپاہیاں، اللہ جل شانہ آپ کو قائم دائم رکھے، قوت کے ساتھ رکھے، ایمانی قوت کے ساتھ رکھے، اور دنیا جو اس وقت چلی جا رہی بھاگی بھاگی مادیت ہر مدرسے میں سوار ہے، مجھے سب سے زیادہ اس وقت خراب لگتا ہے، مصیبت مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو آتا ہے دین کے لیے مجھ کو مشورہ دیتا ہے لیکن پوری دنیا ہے کے ساتھ، اور مدرسوں میں پڑھنا زکات کرے، زکات کے لیے فیکٹری پہلے بنا، ارے یہ فیکٹری ہمارے پاس موجود ہے، مولانا کہیں گے اتنا جمع کر لیں گے، اتنی فیکٹری سے اتنے مدرسے چلیں گے، آپ کی فیکٹری سے مدرسے نہیں چلیں گے، یہاں بھی آپ نے مادیت آپ کی اس میں انتصاب ہوگا۔ آج ایک صاحب لکھتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کو 1 کروڑ کا انڈیا نہیں دنیا کا سوئٹزرلینڈ میں جہاں سب سے زیادہ تنخواہیں آمدنی ہیں یا ان ملکوں میں چند کو، اگر وہ سب سے اونچی تنخواہ آپ کی متعین کی جائے تو آپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا جتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن کیا ان مادہ پرستوں نے آپ کی حمایت میں لکھ کر کے کہ آپ کو یہ تنخواہ کی بنیاد پر آپ پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو کر رہے ہیں، کہا کہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ یہ ہے آپ کو اس ایمان کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، آپ چند پیسے میں پڑھاتے ہیں، اس کو بھی نہیں پڑھاتے، ایک ذریعہ ہے، فتویٰ پوچھیں ہم بڑے بڑے لوگوں کے لوگ ہیں، فتویٰ ہے مولانا، اس کو بات کر کے جائیے، یہ فتویٰ ہے کہ آپ اجرت نہیں دیتے، آپ صرف زندگی جینے کے لیے کچھ دیتے ہیں، اور قرآن کا اجرت کیا سوال ہے؟ اور وہ لطیف والے مسئلے کو پتہ نہیں کس معنی میں لوگ میرے بہرحال ان سب چیزوں کی طرف نہیں، میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے جمعیت کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، تمام اداروں کے ساتھ آئے ہیں، خاص طور پر ہمارے حکم صاحبان کہ ان کے دم قدم سے سب یہ معاملات چلتے ہیں، اور یہ ولد الموالین القسط والی معاملہ ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس جو میزان قائم کرنے کرانے کے لیے جو کتاب اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے، اس کے میزان کو، اس سلسلے میں میزان کو لے کے چل رہے ہیں، سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں میں آپ تمام حضرات کا، اور
میرا شکریہ اور سلام آپ کے تمام اساتذہ کو بھی جو نہیں آئے ہیں اور تمام ادارے کے ذمہ داروں کو بھی جو یہاں نہیں ہیں۔ میں کچھ مدرسے اس لیے اٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے یہاں اتنا طلبہ ہے تو 12 کیوں لے گی، ایک 25 فیس آ گئے کے ادارے سے، تو دوسرے مدرسے والوں کا یہ، تو ہم لوگوں نے لمٹ رکھا بھائی ایک صوبے سے اتنے آئیں گے، فلاں صوبے سے اتنے آئیں گے، کم، لیکن ظاہر بات اس کو برتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے چلو جو آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے تو کمو بیچ کر کے اس کو چلایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اجتہادی ہیں، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ ہم لوگوں کو نیت درست ہے، اچھے کام کے لیے آئے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں رکھنا چاہیے۔ میں تمام لوگوں کا اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں جلدی سے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب تو معلوم ہے محمد الکلام آزاد کرتے تھے کہ وہ جن کی گردنیں کٹتی ہیں، جن کے خون پسینے بہتے ہیں اور جن کا کہیں نام نہیں آتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سپاہی ہوتے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ان کا نام نہیں آتا، لیکن وہ کل بھی ایک چیز سنتا تھا تو اس میں جنرل نیازی کا ذکر تھا بنگلہ دیش والے مسئلے میں، تو وہ ہے وہ ہیرو ہے فلاں، ہیرو نہیں، سب کچھ وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادنا ممبر ہوتا ہے کسی جمعیت کا، یا ایک ادنا مدرس یا ایک ادنا چپراسی جس کو کہتے ہیں، وہی جان ہوتا ہے وہاں کا، اور حقیقت میں شکریہ کے لائق وہی ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کسی کی پگڑی ہوتی ہے یا کسی کا نام ہوتا ہے، ورنہ بذات خود وہ تو شکریہ سے پہلے ہی جو کیا ہوا تو حاکم بنایا جائے یا قاضی بنایا جائے یا کسی کرسی پر بیٹھایا جائے، تو اس لیے اس کا کوئی کسی اور معنی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ٹیم کا ایک ادنا جمعیت کے ایک فرد سے ممبر سے لے کر کے 24 اسٹیٹ میں سے سب، اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ نہیں بھائی ڈھیر کام ہے ملت کے، امت کے، انسانیت کے، اس میں سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ سب مل کر کے، اور سال میں 20 مرتبہ، ایک سال میں 20-25 مرتبہ بیٹھتے ہیں مختلف شہروں میں، تمام مسلم تنظیموں کے، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہلیت ہوں، دیوبندی ہوں، جو کچھ ہوں، جماعت اسلامی ہو، وہ سب بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ آج تو دروازہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ جتنے تحدیات ہیں، جتنے معاملات اس کے مقابلے میں، ہم لوگ سب کو ٹچ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور جس میں سے ٹچ کرتے ہیں اس میں سے کچھ کو بھی ہم بروئے کار نہیں لا پا رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی طرف خان کو پیدا ہوئی جو اکیلے کر لیتے ہیں، اس لیے یہ مشترک عمل ہے امت کا، ملت کا، جماعتوں کا، جمعیتوں کا، مدرسوں کا، وہ سب سالے کر کے اس میں آپ کو حاضر ہیں تو کچھ کام ہوتا ہے، اور جہاں جہاں خامیاں ہیں وہ ذمہ داروں کے سر جاتی ہے، لیکن اس میں دوسرے کو بھی کسی طریقے سے بری نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس عمل کو ہر حالت میں قبول فرما لیں۔ ہم کو ان سے اللہ رب العزت و جلال سے ہی دعا ہے، اور آپ کے ایک قدم پر اللہ رب العزت و جلال اپنی تمام تدبیریں اور اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔